الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الكاملين الأخيار وأتباعه المحبين الأخيار الأبرار أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الحدید کی تلاوت اور تفسیر سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الحدید مکیہ وہی 29 آیتاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحدید مکیہ، سورہ حدید مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے سورہ۔ حدید کے معنی لوہے کے، اس میں لوہے کا ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَهِيَ 29 آیتاً۔ اس میں 29 آیتیں ہیں، 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی وہ چیزیں، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کی۔ وہو العزیز، اور وہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ جاء فی بعض الفواتح سبح بلفظ الماضی وفی بعضها بلفظ المضارع وفی بنی اسرائیل بلفظ المصدر وفی الاعلی بلفظ الامر استعادا لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهي 4: المصدر والماضي والمضارع والأمر، وهذا الفعل قد عدي باللام تارة وبنفسه أخرى في قوله وتسبحوه۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بعض سوروں کے شروع میں سبحہ ماضی کا لفظ ہے، سبحہ پاسٹ، پاکی بیان کی اللہ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ سبحہ گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اور بعض سوروں میں مضارع کے ساتھ ہے، یسبح للہ، 28ویں پارے میں جو سورہ ہیں اس میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں مصدر کا لفظ استعمال ہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ اور سورہ اعلیٰ میں 30ویں پارے میں جو سورہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہاں پر امر کا صیغہ ہے، تم اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ کہیں ماضی استعمال ہوا، کہیں مضارع استعمال ہوا، کہیں مصدر استعمال ہوا، کہیں امر استعمال ہوا۔ استعادن، یہ بتانا یہ ہے کہ اس کلمے کو اس کے تمام جہات، تمام اینگل سے اس کو دہرایا گیا، اس کا اعادہ کیا گیا، ریوائز کیا گیا، اور وہ چارے بر مصدر ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے۔ وَهَذَا الْفِعْلِ، اور یہ فعل کبھی لام کے ذات متعدی ہوتا ہے، سبح للہ، کبھی بغیر لام کے بھی آتا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَسَبِّحُوا لَهُ نہیں ہے پہ، بغیر لام کے متعدی ہے۔ وَأَصْلُهُ التَّعَدِّي بِنَفْسِهِ، اور اس کی اصل یہ ہے کہ یہ بذات خود متعدی ہوتا ہے، کیونکہ سبحتہ کے معنی یہ ہے کہ بعدتہ، میں اس کو دور کر دیا، من السوء، برائی سے۔ یہ منقول ہے سبح سے، سبح یسبح کے معنی تیراکی کرنا، سیاحت کرنا، دور چلا جانا۔ اذا ذهب وبعد، فاللام، لام یا تو اس لام کی طرح ہے جو نصحتہ نصحت لہو میں، لام زائدہ ہے۔ وَإِمَّا أَن يُرَادَ، یا یہ مراد لیا جائے بسبح،
سبح اللہ اگر بولے ایک تسبیح ہے، یعنی پاکی کو تم حاصل کرو، بیان کرو، لاجل اللہ، اللہ کے خاطر۔ سبح للہ کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے تسبیح بیان کر دیں، جہاں پہ لام استعمال ہوا اور اخلاص کی طرف وہ اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، بیان کر رہی ہیں، بیان کرتی رہیں گی۔ ما فی السماوات والارض، وہ تمام چیزیں جو آسمان میں اور وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں۔ ما یتأتی منہ التسبیح ویصح، وہ چیزیں جس سے، وہ مخلوقات جس سے تسبیح پائی جاتی ہے اور صحیح ہوتی ہیں، یعنی جاندار چیزیں ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیزیں ہوں، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کر دی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی ایک کنکر پتھر بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، چرند پرند، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی غالب ہے، الْمُنْتَقِمُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ، جو بدلہ لینے والا ہے ہر اس مکلف سے جو عناد سرکشی کی وجہ سے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، جو اللہ کی پاکی کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لینے والا ہے۔ الحکیم، جو حکمت والا ہے، فی مجازات من سبح لہ انقیادا، ان لوگوں کو بہترین صلہ اور بدلہ دینے میں جو اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، لا لغیرہ، اس کے غیر کے لیے نہیں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں پر حکومت اللہ ہی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یحیی و یمیت، یہ رفع کے مقام پر ہے، محل رفع میں ہے۔ ای ہوا یحیی الموتى، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور زندوں کو موت بھی دیتا ہے، یا محل نصب میں ہے۔ ای لہو ملک السماوات والارض، یعنی اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت حال ہو رہا ہے، محییا و ممیتا، اس حال میں کہ وہ زندگی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اولیت، شان اولیت بھی اللہ کی ہے، شان آخریت بھی اللہ کی ہے، شان ظاہریت بھی اللہ کی ہے، شان باطنیت بھی اللہ کی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، نہا بھی ہے، عیا بھی ہے، نہا بھی ہے، ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ هو القدیم الذی کان قبل کل شیء، وہی قدیم ہے جو ہر چیز سے پہلے تھا، اور اول کا مطلب اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اولیت حقیقی ہے، یہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک صفت یہ اللہ کی آخر ہے، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے، یعنی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ آخر میں اللہ ہی باقی رہے گا۔ الذی یبقی بعد ہلاک کل شیء، کائنات کی ہر چیز کے ختم ہونے کے بعد وہی باقی رہے گا، جیسا کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرمایا لمن الملک اليوم، جب قیامت قائم ہوں گی، پوری دنیا جب ختم ہو جائیں گی، تمام لوگ مر جائیں گے، تو اللہ اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود اس کا جواب دیں گا للہ الواحد القہار، اس اللہ، اکیلے اللہ کے لیے جو قہار ہے، غالب ہے ہر چیز پر۔ والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر ظاہر کوئی اور چیز نہیں ہو رہا ہے۔ بالادلۃ الدالۃ علیہ، اللہ ظاہر ہے، باطن ہے، بظاہر یہ چیز متضاد دکھ رہی ہے، اپوزٹ ہے نا۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ چھپا ہوا نہ ہو، باطن کا مطلب یہ ہے کہ چھپا ہوا ہے، ظاہر نہ ہو، وقت واحد میں وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہر ہے صفات سے اور باطن ہے ذات سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن صوفیہ کرام کا جو نقطہ ہے،
قارئین کے حوالے کر رہا ہوں میں کہ اللہ ظاہر ہے. کیسے؟ صفات سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ. کائنات میں اس کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے. کہیں رزق دے رہا ہے، کہیں موت دے رہا ہے، کہیں زندگی دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے. تمام چیزیں اللہ کے صفات کا ظہور ہو رہا ہے. والظاہر، صفات کے حساب سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ. والباطن، اور چھپا ہوا ہے ذات کے اعتبار سے، یعنی اس کی ذات چھپی ہوئی ہے بھائی. صفات ظاہر ہے اس کی. اب اس سلسلے میں ایک اور نقطہ پیش نظر رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم ربک، قرآن پاک میں بسم ربک کا لفظ آیا ہے. اقرأ بسم ربک، تو اس میں رسم الخط میں فرق دے دے گی. بسم اللہ میں الف نہیں لکھتے، با سین میم. عربی زبان میں اسم کا جو لفظ ہے الف سین میم، اسم میں الف آتا، لیکن یہ بسم اللہ میں الف نہیں ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، بعض علماء یہ کہتے ہیں. اور یہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. بسمی میں الف لکھا ہوا ہے دیکھیے، اور بسم اللہ میں الف لکھا ہوا نہیں ہے، الف کو چھپا دیا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ، اللہ ذات ہے. بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے شروع. اور بسم ربک، رب کے نام سے پڑھو، ورنہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. رب یہ اللہ کی صفت ہے، رب نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، رب صفت ہے. تو جہاں پر ذات کا ذکر ہے وہاں پہ اسم کو چھپا دیا گیا، اسم کے الف کو. اور جہاں پر صفت کا ذکر ہے وہاں پر ظاہر کیا گیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، باطن ہے، تو الف کو بھی باطن کر دیا گیا، چھپا دیا گیا. اور رب اللہ کی صفت یہ ظاہر ہے، تو وہاں پر الف کو ظاہر کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. بالادلۃ الدالۃ علیہ، ان دلیلوں کے ذریعے اللہ ظاہر ہے، اس کی شان ظاہر ہے، اس کی خدائی ظاہر ہے، اس کی قدرت ظاہر ہے، اس کی رحمت ظاہر ہے، اس کی ربوبیت ظاہر ہے، اس کے تمام صفات ظاہر ہیں. ان دلیلوں کے ذریعے جو اس پر دلالت کرتی. تو دلائل پہ غور و فکر کرو. تو اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم معرفت کے لیے. جیسے سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے چند صفات کا ذکر فرمائے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہی خوب رحم کرنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں، رحمان و رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہی بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، الملک القدوس السلام المؤمن، سلامتی والا ہے، سلامتی عطا کرنے والا، امن عطا کرنے والا ہے، غالب ہے، نگران کار ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بڑی طاقت والا ہے، عظمتوں والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے. تو اللہ کی صفات، اس لیے قرآن میں کثرت سے اللہ کے صفات کا ذکر کیا گیا. تو صفات کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے. والظاہر، وہی ظاہر ہے صفات کے ذریعے، دلائل سے بر ہے. والباطن، اور وہی باطن ہے بر، چھپا ہوا ہے. لکونہ غیر مدرکن، کیونکہ اس کو پایا نہیں جا سکتا حواس کے ذریعے پر. انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے آنکھ ناک، اللہ تعالیٰ اس کو علم کے جتنے ذرائع عطا کیا ہے اس سے وہ نہیں پہچان سکتا. خدا کی خدائی کا جو علم ہو رہا ہے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہو رہا. انبیاء یہ پیغام لائے کہ اللہ ایک ہے. آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام لے کے آئے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک. وَإِنْ كَانَ مَرْئِيًّا وَالْوَاوُ الْأُولَى مَعْنَاهَا الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ، پہلا جو واو ہے هو الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اس میں جو واو ہے یہ اس کے معنی کیا بتا رہے ہیں
کہ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع ہے ان صفات کے درمیان پر، اولیت کی بھی شان ہے، آخریت کی بھی شان ہے، اور تیسرا جو واو ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ظہور اور خفا کے درمیان وہ جامع ہے۔ وہ اما الوسطیٰ، اور درمیان میں جو واو لایا گیا ہے، والظاہر میں، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ جامع ہیں دونوں پہلی دو صفتوں کے مجموعے کو جمع کیا ہوا ہے اور آخری دو صفتوں کے مجموعے کو بھی جمع کیا ہوا ہے۔ فہو مستمر الوجود، بس وہ ہمیشہ موجود ہے فی جمیع الاوقات الماضیہ، گزرے ہوئے بھی اوقات میں، آنے والے اوقات میں، ہر لمحہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ وقیل، اور کہا گیا الظاہر والعالی، ظاہر کے ایک معنی بلندی کے آتے ہیں، غلبے کے آتے ہیں، ہر چیز پر بلند ہے۔ الغالب لہو، ہر چیز پر غالب ہے۔ من ظہر علیہ، من ظہر علیہ اذا علاہ وغلبہ، ظہرہ کے ایک معنی غالب آنے کے آتے ہیں، جیسے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَصْبَحُوا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، بس ہم نے ایمان والوں کی مدد کی، تائید کی ان کے دشمن کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تو وہ ایمان والے اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ تو ظاہر کے ایک معنی غالب کے، اللہ ہی غالب ہے۔ الباطن الذي بطن كل شيء ای علیم، بطن كل شيء ای علیم باطنہ، باطن کے ایک معنی یہ ہو رہے ہیں کہ جو ہر چیز کے باطن کو جانتا ہے۔ دو تفسیریں کی جا رہی، ظاہر ایک تو یہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے، اور دوسرے معنی یہ باطن کا مطلب چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، اور ایک ظاہر کے معنی ہے بلند، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ باطن کے ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے باطن کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ عن الحسنی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے 6 دن ہو رہے ہیں۔ ولو ارادہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس کو بنا دے فی طرفت عین، پلک جھپکنے کے اتنی دیر میں، تو لفعل، تو ضرور وہ کر سکتا تھا وہ، ولیکن جعل الستۃ اصلا، لیکن وہ 6 دن کو اصل بنایا تاکہ اس پر مدار ہو رہا ہے، یعنی امت، یعنی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی تعلیم دے رہا ہے، جلد بازی سے منع فرما رہا ہے۔ ثم استوى، پھر وہ مستوی ہو گیا، استولا، اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر، عرش پر جلوہ افروز ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ما یدخل فی الارض، زمین میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، من البذر، جیسا کہ دانہ ہے، زراعت کے لیے، بھئی اناج وغیرہ اگانے کے لیے لوگ جیسا کسان زمین کے اندر کوئی یعنی بیج بوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیج کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والقطری، بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ سبحان۔ والکنوز، کتنے خزانے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ والموتا، زمین کے اندر کتنے مردے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ستارے بھی، وہ تو آسمان ہو گئے، زمین کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابھی ستارے کھل رہے ہیں۔ کنوز، خزانے، خزانوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زمین کے اندر خزانے کتنے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ ان کو جان لیتا ہے، پودے وغیرہ وغیرہ۔ وما ینزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ من الملائکہ، فرشتے اتر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کتنے فرشتے کہاں پر جا رہے ہیں آسمان سے اتر کے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ والامطار، بارش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نازل ہونے سے پہلے جان لیتا۔ وما یعرج فیہا، جو آسمانوں پر جو چیزیں چڑھتی ہیں، من الاعمال، اعمال، والدعوات، اچھے اعمال جا رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، دعائیں جا رہی ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہو معکم، اللہ اور اپنی شان کو بیان کرتے فرما رہا ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ہی ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ اللہ اکبر، اللہ، کہیں بھی رہو تم اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔
بالعلم والقدرہ، علم کے ذریعے اور قدرت کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کہاں ہو، کیا کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور قدرت کے ساتھ، یعنی کوئی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، اللہ کا دست قدرت پوری کائنات پر ہے، پوری کائنات کو اللہ گھیرا ہوا ہے، محیط ہے اللہ تعالیٰ، اس کا علم اور اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے کو گھیری ہوئی. اللہ اکبر. بالعلم والقدرہ عموماً، عمومی طور پر، وبالفضل والرحمت خصوصاً. علم اور قدرت کے ساتھ تو اللہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خاص جو بندے ہیں اللہ فضل کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہے، یعنی ان پر مہربان ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان تمہارے اعمال کو. فیجازیکم، بس وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کے مطابق. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف آخرت میں تمام معاملات کو لوٹا دیا جائے گا. آخرت کا اس میں ذکر کیا گیا. یولج اللیل فی النہار، اللہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز چھپے ہوئے ان کو اچھی طرح جانتا ہے. یولج اللیل فی النہار یدخل اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. بأن ینقص من اللیل، کہ وہ رات کا وقت کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور دن کا وقت بڑھا دیتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں، یعنی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، رات کو بڑی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا سردیوں کی رات ہوتی. وہ علیم، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے ان باتوں کو بھی جو دلوں میں ہوتی ہے. آمنو باللہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فرمایا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے. عمل کرنے کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عمل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے دل میں کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. آمنو باللہ ورسولہ، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنی شان اور صفات کو بیان کرنے کے بعد، اپنی عظیم قدرت اور علم کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آمنو باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم، اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا. مال کا مالک تو اللہ ہے، تم کو مال بطور امانت کے دیا گیا ہے، اور اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کی جیسی مرضی ہے اس کے حساب سے تم خرچ کرو، اپنی مرضی سے نہیں. وانفقوا، انفاق کا جو لفظ ہے یحتمل، آمنوا باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور تم خرچ کرو، یحتمل الزکوٰۃ والانفاق فی سبیل اللہ، یہاں پر زکوٰۃ کا بھی احتمال ہے، یہاں پہ خرچ کرو یعنی زکوٰۃ دو. اور ایک معنی یہ ہے کہ عمومی خرچ، اللہ کی راہ میں کوئی بھی جو خرچ ہے، نفل، صدقہ، خیرات ہو یا کچھ بھی، اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا. بھائی جیسے انسان کوئی مال کا مالک ہے، وہ دوسرے شخص سے یہ کہے کہ بھائی میرا یہ پیسہ آپ لے لو، اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھو، میں جہاں خرچ کرنے کا حکم دوں وہاں پر خرچ کرو. تو جس کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے، کیا وہ مال خرچ کرنا ہے اس کے لیے پر بارے گرا ہوں گا؟ نہیں ہوں گا، بار محسوس نہیں ہوں گا، کیونکہ ان تو یہ کہے گا کہ بھئی یہ مال میرا ہے ہی نہیں، مال تو کسی اور کا ہے، صرف مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب خرچ کرنے کا حکم دے میں اس کو خرچ کروں. پورا مال خرچ کرنے بھی انسان بیدار نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہٹتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مال جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور تم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ امانت ہے. تو تم جس مال میں اللہ تعالیٰ تم کو امین بنایا ہے، جس مال میں اللہ تعالیٰ تم کو نائب بنا دیا ہے، جس مال میں اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنا دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو نیابت دیا ہے، تو تم اس مال میں سے خرچ کرو. یعنی اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ مالدار آدمی جو مال میں بخالت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ تم اپنا مال سمجھ رہے، تمہارا مال ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ مال ہے، تو تم خرچ کرنے میں کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مال خرچ کر کے تم احسان مت جتلاؤ، کیونکہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے.
شک اور شکر کی طرف اشارہ ہے. تم مال و دولت پر اپنی بڑائی یا تکبر نہ کرو. یہ اللہ تم کو دیا ہے, تمہارا اپنا ذاتی نہیں ہے. اگر اللہ نہ دینا چاہے تم لاکھ کوشش کر لیتے تب بھی تم کو مال حاصل نہ ہوتا. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی مہربانی. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, بس تم اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنا نائب بنا دیا, مال خرچ کرنے کی ذمہ داری دیا اللہ تعالیٰ. یعنی ان الاموال, یعنی وہ اموال جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں وہ اللہ کا مال ہے. بخلق, اللہ تعالیٰ اس مال کو پیدا کیا. وہ انشاء ہی, اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا تمہارے لیے. وہ انما مولکم یا, اللہ تعالیٰ تم کو اس کا مالک بنا دیا تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو. وجعلکم خلفاء, اور اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنا دیا, جانشین بنا دیا. پھر تصرف فیہا, اس میں تصرف کرنے کے بارے میں. فلیست ہی ابی اموالکم, وہ حقیقت میں تمہارا مال نہیں ہو رہا ہے. وما انتم فیہا الا بمنزلۃ الوکلاء, اور تم ان اموال میں نہیں ہو مگر وکیلوں کی طرح ہو رہا. کسی کو وکیل بنا دیا. ایک شخص زکوٰۃ نکال رہا, پیسے دے دیا زکوٰۃ, بھائی میں آپ کو وکیل بنایا, یہ پیسہ فلاں جگہ دے دو. والنواب, نائب کی طرح ہے. تو وکیل بنانے کا ثبوت بھی مل رہا ہے. ہاں. فانفقوا منها, پس تم اس میں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں برا. ولیہن علیکم الانفاق منها, اور اس میں سے خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہونا چاہیے. جیسا کہ آدمی پر خرچ کرنا آسان ہوتا ہے دوسرے کے مال میں سے. دوسرا شخص مال دے کے چلے گیا, بھائی یہ خرچ کرتے رہو تم, تو آدمی کچھ پیچھے ہٹتا نہیں ہٹتا. اذا اذن لہ, جب وہ اس کو اجازت دے دے اس کی. او جعلکم مستخلفین ممن قبلکم فیما فی ایدیکم بتوریثہ ایاکم, یا اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنا دیا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے, ان چیزوں میں جو تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا وارث بنا دیا. بتوریثہ, اللہ تعالیٰ اس کا وارث بنا دیا تم کو. یعنی تو یہ مال پہلے تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا, کسی اور کے ہاتھ میں تھا, اللہ تعالیٰ تمہارے پاس لائے. اگر تم خرچ نہیں کرو گے کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا, تو لہذا تم اس کو خرچ کر کے سعادت ابدیہ کو حاصل کر لو, ابدی اور اخروی سعادت کو حاصل کر لو. ویسے انقلیب وہ تم سے دوسروں کی طرف شفٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ. مال دینا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ, لینا بھی جانتا ہے. واپس دے دی, اب واپس نہیں لے سکتے, ایسا نہیں ہے. ہو مضمون وہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مال و دولت سب ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جسے چاہے عطا کریں, جب تک چاہے اس کے ہاتھ میں رکھیں. حکومت, سلطنت, تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے رسول اللہ فرما دیجئے, مالک الملک, اے اللہ, اے بادشاہت کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, جس سے چاہے تو بادشاہت عطا کر, اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین سکتا ہے. جس سے چاہے تو عزت عطا فرمائے, جس سے چاہے تو ذلیل کرے. تمام خیر تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. وسینقل, عن قریب اس مال کو اللہ تعالیٰ منتقل کر دے گا, تم سے شفٹ کر دے گا, الی من بعدکم, ان لوگوں کی طرف جو تمہارے بعد آ رہے ہیں. مال و دولت ہاتھ میں آ گیا تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہیں گا. تم صحیح استعمال کرو گے, اس کو صحیح خرچ کرو گے اللہ کے راہ, تو اللہ باقی رکھیں گا, نہیں تو کسی اور کو دے دیں گا اللہ تعالیٰ. فَاعْتَبِرُوا بِحَالِهِمْ, بس تم ان کی حالت سے عبرت حاصل کرو. کتنے کروڑ پتی, کتنے مالدار ایسے تھے جو ایک دور میں مالدار تھے لیکن دوسرے دور میں غریب بن گئے. وَلَا تَبْخَلُوا بِهِ, تم اس میں بخالت نہ کرو. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا کبھی وہ محتاج اور فقیر نہیں ہوگا. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے, باللہ ورسولہ, اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, وَأَنفَقُوا, اور خرچ کیے, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ, جبکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں, لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, جبکہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے اللہ تعالیٰ, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے ذریعے, إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو.
وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو باللہ اللہ پر. ہوا حال، یہ حال ہے ہو رہا ہے. من معنی الفعل، ما لکم میں جو فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں اس سے حال ہے. کما تقولو، جیسا کہ تم کہتے ہو، ما لکا قائما، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس حال میں کہ تم کھڑے ہو. ای ما تصنع قائما، یعنی تم کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو. ای وما لکم کافرین باللہ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. والرسول میں جو واو ہے حالیہ ہے، اور اس حال میں کہ رسول تم کو بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے صفات بیان کیا، رسول کو بھیجا، رسولوں کے سردار کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ، قرآن کو نازل فرمایا، اس کے باوجود تم کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو. والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں. یعنی ایمان نہ لانے میں، ایمان کو چھوڑ دینے میں تمہارے لیے کیا بہانہ ہے، جبکہ اتنے دلائل اللہ تعالیٰ دے دیا ہے. رسول بھی بلا رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم، جبکہ تمہارا رب تم سے عہد بھی لے لیا، وعدہ بھی لے لیا. وقبل ذالک، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تم سے عہد بھی لے لیا تھا عالم ارواح میں، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ عہد لیا. کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگ بولے بلا، کیوں نہیں، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اے بما رکب فیکم او بما رکب فیکم من العقول ومکنکم من النظر فی الادلۃ فاذا لم تبق لكم علة بعد ادلة العقول وتنبیہ الرسول فما لكم الا تؤمنون ان کنتم مؤمنین لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزید علیہ اخذ میثاقکم. ابو عمرو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے عہد لے لیا. عہد سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کے ذریعے جو اس نے تمہارے اندر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ عقل. عقل اللہ تعالیٰ دے دیا نا اس، اور تم کو غور و فکر کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کیا ہے، طاقت عطا کیا ہے ادلہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی. بس جب تمہارے لیے کوئی بہانہ ہی باقی نہیں رہا عقلی دلائل کے بعد اور رسول کے آگاہ کرنے کے بعد، بس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ابھی بھی ایمان نہیں لا رہے ہو. کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو، فوراً ایمان لا لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان والے ہو، کسی بھی سبب سے، کوئی بھی دلیل کے ذریعے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اتنے دلائل موجود ہے. بس یہ ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسا سبب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ابو عمرو اخذ میثاقکم پڑھے، وقد اخذ میثاقکم ہے نا قرآن میں، وہ پڑھے وقد اخذ میثاقکم. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین پر اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دیا اور فرمایا کہ غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بت پرستی کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو. اللہ وحدہ لا شریک پر، خدائے وحدہ لا شریک، خدائے تعالیٰ پر ایمان لاؤ. پھر اللہ فرما رہا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی ہے اللہ، وہی ہے جو اپنے خاص بندے پر روشن آیتوں کو نازل فرماتا ہے. لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا مہربان ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے جو اپنے بندے خاص، بندے کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتوں کو نازل فرماتا ہے، یعنی قرآن. لیخرجکم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یا یہ مراد ہے کہ او محمد بدعوتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنی دعوت کے ذریعے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. من ظلمات الکفر الی نور الایمان، اندھیرا کیا ہے بتا رہے ہیں، کفر کے اندھیرے سے تم کو نکالے، شرک کے اندھیرے سے نکالے، بت پرستی کے اندھیرے سے نکالے، ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے سے نکالے ہدایت کی روشنی کی طرف. کفر کے اندھیرے سے نکالے ایمان کی روشنی عطا کرے، شرک کے اندھیرے سے نکالے اسلام کا نور عطا کرے، جہالت کے اندھیرے سے نکالے علم کا نور عطا کرے، بد اخلاقی کے اندھیرے سے نکالے حسن اخلاق کا نور عطا کرے، ضلالت اور غوایت اور گمراہی کے اندھیرے سے نکالے
اور ہدایت اور رشد کی روشنی تم کو عطا کر. سبحان اللہ سبحان. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس آیت میں ظلمات جمع لے گئے، اندھیرے، اور نور واحد لے گئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حق ایک ہے اور وہ ایمان اور اسلام ہے. اس سے ہٹ کر جتنے بھی چیزیں ہیں سب اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہی تزکیہ نفس ہے، تصوف جسے کہا جاتا ہے نا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر خوب مہربانی کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو یعنی قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا، حضور کی آمد رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رؤوف اور رحیم ہے، خوب مہربانی کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کر رہے ہو اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث، یعنی پورا مال، پورے خزانے اللہ کے ہیں، تو تم خرچ کرنے میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تم کو دے رہا ہے، آگے دیتا بھی رہے گا اگر خرچ کرو گے. انفاق کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. یریث کل شیء، وہ ہر چیز کا وارث ہے، ہر اس چیز کا جو اس میں ہے، زمین اور آسمانوں میں. لا یبقی منہ باق لأحد من مال الغیر. کسی کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ مال نہ کوئی اور چیز. یعنی وَأَيُّ غَرَضٍ لَكُمْ فِي تَرْكِ الْإِنفاق فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینے میں تمہاری کیا غرض ہے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ والجہاد مع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدے کو چھوڑ دینے تمہاری کیا غرض ہے؟ واللہ مہلککم، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کرنے والا ہے، پس وہی تم کو ختم کر کے اللہ ہی تمہارے اموال کا وارث بنے گا. مال اگر تم بچا کے رکھو گے تو یہ مال بچنے والا نہیں ہے، ختم ہو جائیں گے. وَهُوَ مِنْ أَبْلَغُ وَهُوَ مَنْ أَبْلَغَ الْبَعْثِ وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ الْبَعْثِ عَلَى الْإِنفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارنے کا یہ بلیغ انداز ہے، بہترین انداز. مال و دولت کو خرچ کرنے سے تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، جبکہ تم کو ایک دن موت آنا یقین ہے تمہارے لیے. موت آنے کے بعد تمہارا مال چھوڑ جائے گا، دنیا میں ہی رہ جائے گا. اس کے برخلاف اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آخرت میں اس کا فائدہ پاؤ گے. دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارے لیے وبال جان رہیں گے، آخرت میں اس کا حساب ہوگا. اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دیے، تو اس کا عذاب بھی ہوگا قبر میں. ثم بین التفاوت بین المنفقین منہم فقال. پھر خرچ کرنے والوں کے درمیان جو فرق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. فقال، بس اس نے فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے برابر نہیں ہے وہ لوگ جو خرچ کیے فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے وہ لوگ، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور خرچ کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ دونوں بھی صحابی ہیں. ای فتح مکہ تھا، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے، قبل عز اسلام، اسلام کے غلبے سے پہلے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کے بڑھنے سے پہلے، اور لوگوں کے دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، فوج در فوج. ومن انفق بعد الفتح، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیے، اس کو ہدف کر دیا گیا. یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لأن قوله من الذين انفقوا من بعد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ جو آ رہا ہے جو لفظ، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. اولئک الذین انفقوا، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ یعنی جو مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیے. وہم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہی وہ صحابہ اکرام ہیں جو سابقین اولین، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر بھی، ذهبا سونا. بعد والوں سے حضور فرما رہے ہیں کہ مکے کے بعد جو اسلام قبول کیے
اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو مکے سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو صحابہ کرام خرچ کیے ہیں ان کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا اخلاص اور ان کا جو مقام ہے، ان کا درجہ. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بلند ہے درجے کے اعتبار سے، ان لوگوں سے بلند درجے والے جو اس کے بعد خرچ کیے، مکہ فتح ہونے کے بعد اور جہاد کیے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو صحابہ میں دو کیٹیگری بن گئے، دو طبقات بن گئے. ایک طبقہ وہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لا لی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے. ان کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے ان صحابہ سے اور ان لوگوں سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے. وَكُلًّا أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام صحابہ سے برائے، چاہے مکہ فتح ہونے سے پہلے جو اسلام لائے اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہ صحابہ بھی، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے ان صحابہ سے، دونوں قسم کے طبقات سے، دونوں گروپوں سے اللہ تعالیٰ، صحابہ کے دونوں گروپ اور دونوں طبقات سے اللہ تعالیٰ، سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرمائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا. المثوبۃ الحسنى، یعنی بہترین ثواب اور اجر کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا. وہی الجنہ، اور وہ جنت ہے، مع تفاوت الدرجات. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور وہ جنت ہے مع تفاوت الدرجات، لیکن درجات میں فرق ہوگا. تمام صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں، درجات میں فرق ہے ان کی، لیکن تمام صحابہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کیسے بھی ہو جنتی ہیں. کلن یہ مفعول اول ہے وعدہ کا، اور حسنہ مفعول ثانی ہے. اور کلن بڑے شامی، ای وکلن وعدہ اللہ الحسنى نزلت فی ابی بکر، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے بارے میں. لأنہ اول من اسلم، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے. وہ اول من انفق فی سبیل اللہ، اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. وفی دلیل علی فضلہ و تقدمہ، اس آیت میں ان کی فضیلت پر، ان کی افضلیت پر دلیلیں پر. وہ تقدمی، اور تمام صحابہ میں اور تمام امت میں مقدم آگے ہونے پر دلیلیں پر. تو علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے عقیدے کو واضح فرما دیے. جمہور مفسرین اور اہل سنت اور پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ درجات میں الگ الگ ہے، تمام صحابہ جنتی ہے. ایک بات یہ ثابت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے، مقدم ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی نص قطعی صریح آیت آ گئی کہ تمام صحابہ جنتی. اب اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہے. آیت ربانی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دیا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. وہ کلن، کل کا لفظ استعمال کیا ہے، تمام کے تمام صحابہ، چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لائے ہو یا مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام لائے ہو، سب کے سب جنتی ہیں، لیکن درجات الگ الگ ہوں گے. فرق مراتب تو اپنی جگہ ہے، لیکن جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو احترام صحابہ، عظمت صحابہ کی واضح دلیل ہے قرآن کی جو آیت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. فَيُجَازِيكُمْ، بس وہ تم کو بدلہ دے گا، عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کے مطابق، تمہارا جیسا عمل ہوگا، جتنا عمل ہوگا اللہ اتنا ہی تم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، دگنا کر دے اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اچھا اجر ہے، یعنی جنت بھی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف انسان کو راغب کیا جا رہا ہے اور مائل کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تم صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو.
صدقہ خیرات کر دیے تو انسان بعد میں واپس نہیں پوچھتا، قرضہ کر دیا تو واپس پوچھتا. تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو. اللہ کی شان کریم ہی ہے، اللہ کو کون قرضہ دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو خود بے نیاز ہے. اللہ بندے کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا. تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ ضامن ہے تمہارا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ قرض حسنا سے مراد کہ بطیب نفسی، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَالسُّعِيرَ لفظ القرض، قرضے کا لفظ یہاں پر مجازی طور پر لایا گیا ہے لید اللہ، تاکہ یہ دلالت کرے کہ جزا لازمی ہے، یعنی اس کا بدلہ مل کر رہے گا. جیسا قرضہ واپس ہوگا آدمی کو ایک امید ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تم قرضہ دے رہے ہو، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دے گا. دنیا میں قرضہ دے رہا تو اتنی ہی رقم ملتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کو بڑھا کے دے گا. یعطیہ اجرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا، علی انفاقہ، اس کے خرچ کرنے پر. اضعافا مضاعفہ، دگنا، کئی گنا بڑھا کے دیں گا، 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بھی دیں گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. من فضلہ، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر کریم بھی عطا فرمائے، اچھا اجر. وَذَلِكَ الْأَجْرُ الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ الْأَضْعَافُ کریم فی نفسہ، اور وہ اجر جس کے ساتھ دگنا شامل کیا گیا ہے وہ خود بھی کریم ہے فی نفسی، اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑھائے گا. فیضاعفہ بڑھے مکی، فیضاعفہ پڑھے عاصم اور سہل. فیضاعفہ نصب کے ساتھ پڑھے تو یہ استفہام کا جواب ہے، اور رفع کے ساتھ پڑھے تو ہوا محذوف، فہو یضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو. یسعی نورہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے ہوگا، ان کے اور ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا. برائے یہ ظرف ہے، برائے لقولہ وَلَهُ اجر کریم، اس خرچ کرنے والے کے اللہ کی طرف سے اجر ہے، اجر کریم ہے. کس دن؟ جس دن تم دیکھو گے. یا اذکر محذوف ہے، اس دن کو یاد کیجیے. وہ دن کیسا ہوگا بتا رہے ہیں کہ جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، کہ ان کا نور چل رہا ہوگا. نور التوحید، توحید کا نور ہوگا، اطاعت کا نور ہوگا، نماز کا نور ہوگا، روزے کا نور ہوگا، قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، محبت رسول اور محبت صحابہ، محبت اہل بیت کا نور ہوگا. وَإِنَّمَا قَالَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے نور ہوگا روشنی. وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں جانب سیدھے ہاتھ میں بھی نور ہوگا. لِأَنَّ السُّعَدَاءَ، کیونکہ جو خوش نصیب لوگ ہیں، جنتی ہیں، ایمان والے. يُؤْتَوْنَ صَحَائِفَ أَعْمَالِهِمْ، ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، سامنے سے دیے جائیں گے اور سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور جو کفار و مشرکین جہنمی ہیں، بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ عمل دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا. کما ان الاشقیاء، جیسا کہ بدبخت لوگوں کو ان کا نامہ عمل دیا جائے گا ان کی پیٹھ کے پیچھے سے. فیجعل النور فی الجہتین، تو نور رکھ دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا دو جہتوں میں، سامنے اور سیدھے جانب، ایمان والوں کے لیے. شعار لہم، ان کا شعار ہوگا، یعنی کفار و مشرکین اندھیرے میں ہوں گے، رستہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان والے روشنی میں چلتے رہیں گے. لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ بِحَسَنَاتِهِمْ سَعِيدُوا، کیونکہ ایمان والے وہی ہیں جو اپنے نیکیوں کی وجہ سے خوش نصیب ہو گئے. وَبِصَحَائِفِهِمْ الْبِيضُ، ان کے روشن نامہ اعمال کی وجہ سے سفید وہ کامیاب ہو گئے. فَإِذَا ذُهِبَ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وَمَرُّوا عَلَى الصِّرَاطِ، اور وہ پل صراط سے گزریں گے. يَسْعَوْنَ، تو وہ دوڑیں گے. سَعْيًا بِسَعْيِهِمْ ذَلِكَ النُّورُ، یسعون، دوڑتے ہوئے جائیں گے ایمان والے. سعی بسعیہم ذلک النور، ان کے دوڑنے کے ساتھ وہ ایمان بھی دوڑے گا، وہ ایمان بھی، وہ روشنی بھی ان کے ساتھ چلے گی. وہ جہاں جہاں جائیں گے روشنی ان کے ساتھ ہوں گی. وتقول لهم الملائکہ، اور فرشتے ان سے کہیں گے، بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے. فرشتے استقبال کریں گے. جنات، تمہارے لیے جنتیں ہیں، اے جنتوں میں داخل ہونے کا موقع ہے. لأن البشارۃ، کیونکہ بشارت خوشخبری احداث پر واقع ہوتی ہے، دون الجثث، جثوں پر نہیں ہو رہا، کسی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے. تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں تمہارے لیے جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی. خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم،
وہی بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ایک طرف تو ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں اور بشارتیں، سعادتیں ہیں، اب دوسرا جو رخ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ منافقین اور کافروں کا کیا حال ہوگا۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، یہ بدل ہے یوم ترا سے، بولے یوم یقول، ایمان والوں سے کیا بولیں گے منافقین، انظرونا ہماری طرف دیکھو، اے انتظرونا ہمارا انتظار کرو۔ ایمان والے دوڑتے ہوئے جائیں گے، وہ لوگ پیچھے آتے رہیں گے آہستہ۔ لِأَنَّهُ يُسْرَعُ بِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ، ایمان والوں کو تیزی کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کل بروق الخاطفہ، پل صراط سے جو گزریں گے وہ لوگ بجلیوں کی طرح گزریں گے، تیز رفتار، یعنی رفتار پوری دنیا میں اگر کسی چیز کی زیادہ ہے تو وہ بجلی کی ہے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے ایمان والے۔ تو اب یہ لوگ کیا بولیں گے، منافقین پیچھے رہیں گے، وہ لوگ بولیں گے ٹھہرو ذرا، ہم بھی ساتھ آ رہے ہیں، انذرونا ہم کو مہلت دو۔ جعل اتئادہم فی المضی الی ان یلحقوا بہم انذارا لہم، کہ یہ لوگ جو سلو جا رہے ہیں آہستہ یہاں تک کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ مل جائیں، اس کو مہلت قرار دیا گیا، یعنی وہ لوگ کیا بولیں گے ایمان والوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ نصیب منہ وذلک ان یلحقوا بہم، نصیب منہ تمہارے نور کو ہم حاصل کریں گے، تمہارے روشنی کو، وذلک اور اس کی وجہ یہ کہ ان یلحقوا بہم کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں، ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی روشنی میں ہمارا بھی رستہ پار ہو جائیں گا، بلکہ منافقین بولیں کہ وہ اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ فقیل ارجعوا، تو ان منافقین سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ تم واپس، فالتمسوا نورا، اور نور کو تلاش کرو، طلب کرو۔ اب یہاں پہ نہیں ملیں گا، جو دنیا میں ایمان لا لیا اب آخرت میں اس کے لیے نور ہے۔ تم دنیا میں اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، لہذا اب تم کو روشنی نہیں ملیں گی، اندھیرا ہے تمہارے لیے۔ تردون لہم، یہ ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، یعنی فرشتے ان سے کہیں گے ایسا، ان منافقین سے، یا ایمان والے بولیں گے کہ ارجعوا، واپس پلٹ کر چلے جاؤ، الی الموفق، موقف کی طرف، جہاں پر کھڑا کیا گیا تھا، جہاں پر ہم کو یہ نور عطا کیا گیا، وہیں جا کے تم بھی نور حاصل کر لو۔ فالتمسوہ ہنالک، تم بھی اس کو وہاں تلاش کرو۔ فمن ثم یقتبس، اسی مقام سے، جس مقام پر ہم ٹھہرے، جہاں پہ ہم کو نور ملا، اگر تم نور چاہتے تو وہیں چلے آؤ۔ اور ارجعوا الی الدنیا، یہ معنی ہے کہ دنیا کی طرف چلے آؤ، دنیا میں جا کے پھر تم ایمان لے کے آؤ تو تم کو نور ملے گا۔ فالتمسوا نورا، بس تم نور حاصل کرو، تلاش کرو، بتحصیلی سبب، اس کا سبب حاصل کر کے، اور وہ ایمان ہے۔ فضرب بینہم بین المؤمنین والمنافقین بالسور، بس ایمان والوں اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائیں گی، جنت اور جہنم کے درمیان۔ کہا گیا کہ وہ اعراف ہے، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار نہیں ہے۔ لہو لذالک السوری باب، اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا جنتیوں کے لیے، جنتی اس میں سے داخل ہوں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کا جو باطن ہے نا بھائی، یا اس دروازے کا باطن جو جنت سے ملا ہوا ہے، اس میں رحمت ہے، یعنی نور ہے، روشنی ہے، جنت۔ وظاہرہ، اور اس کا جو ظاہر ہے، جو اہل نار جہنمیوں کے لیے جو حصہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی اس دروازے کا یا اس دیوار کا جو حصہ جہنمیوں کی طرف ہے، من قبل العذاب، وہاں پر عذاب ہے ہو رہا ہے۔ دروازے کے ایک طرف رحمت ہے، دوسری طرف عذاب ہے ہو رہا ہے۔ دروازہ تو ایک ہی ہے، دیوار تو ایک ہی ہے، دیوار کا وہ رخ جس کی طرف ایمان والے ہیں، دیوار کا جو رخ ایمان والوں کی طرف ہے، اس کی طرف وہاں پر رحمت ہے، اسی دیوار کا دوسرا رخ جو منافقین کی طرف ہے، وہاں پر عذاب ہے۔ ینادونہم، منافقین ایمان والوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ یریدون، منافقین مراد لے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو موافقت کرتے تھے، جو ساتھ رہتے تھے ایمان والوں کے، ظاہر میں، ظاہری طور پہ بھائی۔ قالوا، تو ایمان والے کیا بولیں گے، بلا، کیوں نہیں، ساتھ تو تھے تم، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیے، مشقت میں ڈال دیے، منافقت اختیار کی، اس کا عذاب آج تم چکھ رہے ہو۔ وتربصتم، اور تم ایمان والوں کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے، یعنی مومن کا برا چاہنے والا منافق جو ہو سکتا ہو، مومنین کے بارے میں تم یہ تمنا کرتے تھے کہ مومنین پر عذاب آئے، مصیبت آئے۔ وارتبتم، اور تم شک کیے، وشککتم فی التوحید، توحید کے بارے میں شک کیے، خدا تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے بارے میں شک کیے تم،
وغرتکم الامانی، اور دنیاوی خواہشات، آرزویں تم کو دھوکے میں ڈال دی، طول الاعمال، بڑی بڑی امیدیں، والطمع فی امتداد الاعمار، لمبی عمروں کی خواہش، یہ تم کو دھوکے میں ڈال دی چیزیں، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی اور تم نفاق کی حالت میں مر گئے، لہذا تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا وہ جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی شیطان بھی تم کو دھوکے میں ڈال دیا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عفو کریم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لا یعذبکم، تم کو عذاب نہیں دے گا، یا اس عذاب یعنی حساب کتاب نہیں ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ آج کے دن تم پیسہ دے کر بھی بچنا چاہو گے تو نہیں بچو گے، آج کے دن ایمان ہی بچائے گا، اور ایمان کی قدر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ مأواکم النار، ایمان والے ان منافقین سے فرمائیں گے کہ اے منافقوں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے، ہی اولا بکم، یہی تمہارے لیے اولا ہے، زیادہ مناسب ہے۔ وحقیقت مولاکم محراکم ای مکانکم الذی یقال فیہ ہوا اولا بکم کما یقال ہوا مئنۃ للکرم ای مکان لقول قائل انہ لکریم وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ الم یأن، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت فرما رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں، اور جو حق نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ولا یکونوا، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے، یعنی یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ ان پر ایک زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے نفسانی خواہشات میں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ اور الم یعنی، انا یعنی سے ہی، انا یعنی کا مطلب وقت آنا، من انا الامر یعنی اذا جاء اناہ ای وقتہ، وقت کا آنا، کیا ابھی یہ وقت نہیں ہے؟ ایمان والوں کی اصلاح کا بھی وقت نہیں ہے، نیکی کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، ذکر اللہ کے آگے ڈرنے کا خوف، یعنی اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو نرم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی تلقین فرما رہا ہے۔ اصلاح قلوب، ان تخشع قلوبہم، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دل اللہ کے خوف سے نرم پڑ جائیں، کیا یہ وقت نہیں آیا؟ یعنی اصلاح قلوب، قلب کی اصلاح کا بھی وقت نہیں آیا۔ اے ایمان والو، کب تک تم اپنے ظاہر کو سنوارتے رہو گے؟ اپنے باطن کو کب سنوارو گے؟ اللہ اکبر۔ تزکیے کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرو، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کرو۔ سبحان کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ یعنی ابھی کس وقت کے انتظار میں ہیں ایمان والے؟ فوراً ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ الم یعنی قیل کانوا مجدبین بمکہ فلما ہاجروا اصابوا الرزق والنعمۃ ففتروا عما كانوا علیہ فنزلت۔ بتا رہے ہیں اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ یہ لوگ قحط سالی میں تھے مکے میں، صحابہ کرام ایمان والے جو ہیں، جب وہ ہجرت کیے تو بہت سارا رزق ملا، خوب نعمتیں ملی، خوشحالی ملی، تو ان کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی ان اعمال سے جس پر وہ تھے۔ غربت کے زمانے میں جو نیک اعمال کثرت سے کیا کرتے تھے، دولت آنے کے بعد تھوڑی کمی آ گئی تو یہ آیت نازل ہوا۔ وعن ابن مسعود، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما کان بین اسلامنا و بین ان عوتبنا بهذه الآیہ الا 4 سنین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کے درمیان اور اس آیت کے ذریعے ہم پر جو عتاب نازل ہوا، اس کے درمیان صرف 4 سال کا وقفہ ہو رہا ہے۔ 4 سال میں یہ کیفیت بدل گئی۔ ابتدا اسلام میں ہمارا جیسا ایمان کامل تھا، ہم زیادہ اطاعتوں کی طرف مائل تھے، 4 سال کے اندر اس میں تھوڑی کچھ کمی آ گئی تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا۔ جب صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو بعد والوں کو تو بدرجہ اولا نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہونے کی ضرورت ہے۔
دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ فرمائیے، مفہوم اس کا۔ الم یعنی للذین آمنوا، ابھی اس کی جو تفسیر ہونے کے بعد میں انشاءاللہ دوبارہ کروں گا۔ وعن ابن ابی بکر، حضرت ابن ابی بکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان هذه الآیہ کہ یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی۔ وعنده قوم من اہل الیمامہ، یمامہ کی قوم ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فبکوا بکاء شدیدا، بہت رو گئے وہ لوگ، بہت زیادہ روئے۔ فنظر الیہم، تو ابن ابی بکر ان کی طرف دیکھے اور انہوں نے کہا ہاکذا کننا، اسی طرح ہمارا یہ حال تھا، ہمارا حال بھی یہی تھا، آیتیں جب ہم سنتے تو روتے تھے۔ حتی قست القلوب، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی دنیاوی خواہشات، دنیاوی دولت کی حرص اور لالچ، دنیاوی رغبت کی وجہ سے ذکر الہی جو انسان کم کرتا ہے، جو ایمان والا عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی اصلاح کی طرف جو ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر سے، نرم پڑ جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس حق کی وجہ سے جو حق نازل ہوا ہے، بالتخفیف وما نزل وما نزل، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ ما بمعنی الذی، الذی کے معنی میں مراد ذکر سے، اور جو ما نزل من الحق سے مراد قرآن ہے، لأنہ جامع، کیونکہ یہ دو چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے قرآن، قرآن میں ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، حق بھی ہے۔ یعنی قرآن جب سن رہے ہو تو دلوں میں نرمی پیدا ہونا چاہیے، خشوع خضوع پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، تلقین کا فرما رہا ہے اور ترغیب دے رہا ہے۔ ولا یکونوا، اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے، یہودیوں اور نصارہ کی طرح، یعنی اہل کتاب کے طرح ہونے سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، دلوں کی سختی میں بر۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل کان الحق، کہ بنی اسرائیل کے درمیان اور ان کے خواہشات کے درمیان حق حائل ہوتا تھا، اور جب وہ تورات اور انجیل سنتے تو اللہ کے آگے جھک جاتے تھے لوگ، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے۔ ابتدا میں ان کی یہ کیفیت تھی، جب ان پر زمانہ طویل ہو گیا تو ان پر یعنی ان کے مزاجوں میں سختی غالب آ گئی، دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، واختلفوا، اور وہ اختلافات میں بڑھ گئے۔ واحدثوا ما احدثوا من التحریف وغیرہ، جو نئی چیزیں کرنا تھا کر دیا لوگ۔ فطال علیہم الامد، ان اہل کتاب پر زمانہ طویل ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی تم دلوں کی جو سختی ہے اس کو ذکر اللہ کے ذریعے نرم کرو، اپنے دلوں کو اللہ کی محبت، رسول کی محبت کو پیدا کرو۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، خواہشات کی اتباع کا اصل مطلب یعنی نفسانی خواہشات، ان کا دل جو چاہ رہا ہے وہ کرتے تھے، جی، اس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ تو اس میں نفسانی خواہشات کا علاج بتایا گیا کہ ذکر اللہ کثرت سے کرو، قرآن پڑھنا دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن سے انسان جتنا وابستہ رہے گا وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کا دل اتنا نرم ہوگا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سارے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے فاسق ہیں، اپنے دین سے نکلے ہوئے ہیں، تورات اور انجیل میں جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے والے ہیں، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان والے ہیں۔ یہاں پر ایک مضمون مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسرے مضمون کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا ہمارے اس درس کو قبول فرما، مولا ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، گردشوں سے، مصیبتوں سے، جانی و مالی نقصانات اور حادثات سے مولا خصوصاً کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، ایمان کی حالت میں ہم کو موت عطا فرما، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہم کو جنتی بنا دے مولا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، حضور کے وسیلے سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔